اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ اور سجدہ کرو، اور ان کو ایک کلمہ عطا فرمایا تھا تم حطۃ نغفر لکم، تم ایک حطۃ کہنا شروع کرو، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ پھر انہوں نے اس کلمے کو بدل دیا اور اس کی جگہ انہوں نے اپنی مرضی کا کلمہ داخل کیا، اور پھر جو ہے وہ اس بستی میں انہوں نے داخلے بھی سجدے کی طرح نہ ہوئے بلکہ اپنی مرضی سے داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو فاسق قوم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، تو ہم نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ اس پتھر کے اوپر عصا ماریے۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے کلیم اللہ نے جب وہ عصا مبارکہ مارا تو ان میں سے 12 چشمے جاری ہوئے۔ کتنے چشمے؟ 12 چشمے جاری ہوئے، اور پھر ہر ایک نے اپنے چشمے کو پہچان لیا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم زمین میں اس حال میں پھرو کہ تم زمین کے اوپر جو ہے وہ فساد نہ کرو۔ اب یہاں پر اگلی آیہ ہے مبارکہ، یہ آیت نمبر 61 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اور اپنے رب سے دعا کیجئے، فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں، یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکال لے، مما تنبت الارض، زمین میں سے ایک ایسی سبزی، من بقلیہا، ساگ، وکسائیہا، گہیے، وفومیہا، اور اس میں سے وہ ککڑی، وعدسیہا، اور اس میں سے مسور کی دال، وبصلیہا، اور ہمارے لیے پیاز۔ قال، فرمایا اتستبدلون الذی، اللہ رب العزت کے کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم وہ چیز طلب کرتے ہو هو ادنی بالذی هو خیر، یعنی کہ بہتر کے بدلے میں تم ادنا چیز طلب کرتے ہو۔ اہبتوا، ٹھیک ہے اگر تمہیں یہی چاہیے تو نکل جاؤ مصرن، کسی شہر کی جانب، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ مل جائے گا جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور تمہارے اوپر 2 چیزیں ڈال دی جائیں گی، ایک ذلت اور ایک مسکنہ۔ ذلت سے مراد رسوائی ہے، اور مسکنہ سے مراد ذلیل کر دینا، یعنی کہ بے عزت کر دینا۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور تم لوٹو اس حال میں کہ تم اللہ کا غضب لے چکے ہو۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کیا تھا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، نہ صرف آیات کا انکار کیا بلکہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، عصو تھے۔ اب یہاں پر اس کا میں نے مختصر سا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، باقی کچھ ترجمہ جو ہے وہ اس کا تفسیر میں آ جائے گا۔ یاد رکھیے گا، تھوڑا سا جو قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہیں انتہائی توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کرائیں اس قوم کو جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، لن نصبر، ہم صبر نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو روک نہیں سکتے ایک ہی کھانے پر۔ وہ ایک کھانا کون سا تھا؟ وہ مقام میدان طیہ کے اندر ان کے اوپر مان و سلوہ کا اترنا، وہ ایک کھانا تھا۔ کہتے تھے کہ ہم صبح بھی ہم مان و سلوہ کھاتے ہیں، شام کو بھی وہ مان و سلوہ کھاتے ہیں، تو ہم ایک کھانا بار بار نہیں کھا سکتے۔ تو یہاں پر ان کا اعتراض ٹھیک تھا۔ ان کا اعتراض کیا تھا؟ یہ بندے کی ایک طبیعت ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے کہ انسان ایک خوراک کو بار زیادہ وہ نہیں کھا سکتا، بے شک کتنی ہی اعلیٰ خوراک کیوں نہ ہو، مچھلی ہی کیوں نہ ہو، بکرا ہی کیوں نہ ہو، کچھ اور بھی اعلیٰ خوراک کیوں نہ ہو، ایک خوراک بار بار کھانے سے بندے کی طبیعت اکتا جاتی ہے۔ تو یہی وجہ تھی، انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے
کہ ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، اپنے رب سے کہیے کہ زمین میں سے ہمارے لیے کوئی اور چیز نکالے۔ اب یاد رکھیے کہ ان کے اعتراض میں کوئی کمی نہیں تھی، انہوں نے سوال بالکل ٹھیک کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ سوال کرنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ سوال کرنے کا انداز، بعض اوقات بات ٹھیک ہوتی ہے، بات حق ہوتی ہے، مگر انسان کے کہنے والی زبان ٹھیک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے پکڑ آ جاتی۔ ان کی زبان کیا تھی؟ انہوں نے کہا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، یعنی کہ اپنے نبی کا نام انہوں نے ادب سے نہیں لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے نبی کا نام اس انداز میں لیتے، اے ہمارے نبی، اے ہمارے رسول، اے ہمارے مدد کرنے والے، اے ہم پر احسان کرنے والے، آپ کے صدقے میں ہمیں من و سلوہ ملا، آپ کے صدقے میں پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اچھے انداز میں ان کا ذکر کرتے اللہ کے نبی کا، مگر انہوں نے بے رخ انداز میں اللہ کے نبی کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت کو اللہ کے نبی کی غصاخی کرنا ان کو پسند نہ آئی۔ اللہ رب العزت کی ہاں یہ ناگوار گزری کہ میرے نبی ہو اور یہ لوگ اس کی غصاخی کریں۔ اللہ رب العزت نے پہلی جو پکڑ کی وہ نبی کی بے ادبی کی وجہ سے پتہ کی۔ اور پھر یہاں پر دوسرا انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا، ایک کھانے کے اوپر صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ایک کھانے کے اوپر اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، یعنی کہ ہمارے اندر صبر تو ہے مگر ہم صبر کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العزت نے دوسری ان کی گستاخی یہ تھی کہ انہوں نے صبر ہونے کے باوجود انہوں نے صبر سے کام نہیں لیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو قوم صبر سے کام نہیں لیتی، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہمیشہ وہی قوم فتح یاب ہوتی ہے، وہی قوم کو نصرت اور کامیابی ملتی ہے جو قوم ہمیشہ صبر کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ہمیشہ صبر کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، لوگوں جاننا چاہتے ہو میں کہاں رہتا ہوں؟ فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا ایڈریس دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا صبر وہ واحد اختیار ہے کہ جو بندے کو گہرائی سے نکال کے بلندیوں پہ بٹھا دیتا ہے، پستی سے نکال کے اونچائی پہ بٹھا دیتا ہے، ناکامیوں کی دلدل سے نکال کے کامیابیوں کو رستہ ہمکنار کر دیتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے کہا تھا لن نصبرا، ہم صبر نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اور انداز میں عرض کرتے کہ پیارے کریم اللہ ہمارے اوپر کرم کیجئے، ہم ایک کھانا کھا کے بار بار اکتا چکے ہیں، ہم تنگ آ چکے ہیں، آپ ذرا مہربانی کیجئے، اگر مہربانی ہو سکے تو ہمیں اچھا اور کوئی کھانا زمینی ہمارا کھانا بدل دیا جائے، ہمارا مینول چینج کر دیا جائے۔ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک تو انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بے ادبی کی، اور دوسرا انہوں نے صبر نہ کیا۔ یاد رکھیے گا صبر کے حوالے سے کچھ چیزیں مانگنی ہو، سوال کرنا ہو، اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، چاہے وہ بندوں سے مانگنا ہو۔ اگر ایک مثال کے طور پر ہمیں اپنے کسی بڑے افسر سے بات کرنی ہو یا کسی بھی دنیا دار کے بڑے سے بات کرنی ہو تو ہم اپنی زبان کو 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار دفتر میں جانا ہے، فلاں کام ہے، میں کس انداز میں اس سے بات کروں گا، اپنی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اور بلکہ اب تو معاملہ یہاں تک ہے کہ ہم پہلے درخواست لکھتے ہیں کہ ہم درخواست اپنے بڑے کو دیں گے، اور درخواست لکھنے کے بعد پڑھتے ہیں کہ یہ درخواست واقعی ہی قابل عمل ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے عزیزان گرامی قدر، دنیا کی تمام جتنی بھی بارگاہ ہے، جتنے بھی دفتر ہیں، سب سے بڑا دفتر میری رب کائنات کی ذات کا دفتر ہے۔ سب سے بڑی ذات خالق کائنات کی ذات ہے، تو اس کی بارگاہ میں جب دعا کریں تو یہ دعا کا انداز اس انداز میں نہ ہو کہ باری تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے، بلکہ پہلے اس کی ذات کے اوصاف بیان کیے جائیں، مصطفیٰ کی ذات کے اوصاف بیان کیے جائیں، حضور کے احسانات کو بیان کیا جائے، اس کے بعد عرض کی جائے کہ باری تعالیٰ تو اتنا ہی کریم ہے، تو یہ میرا چھوٹا سا معاملہ اڑا ہے، اس پر ذرا مہربانی فرما۔ مگر نہ یہ نہیں کہ یا اللہ ہاتھ اٹھائے تو وہ اپنے انداز میں بے ادبی کے انداز میں دعا کرنا شروع کر دی۔ دعا کے لیے اور سوال کے لیے، سوال جس سے بھی کرنا ہو، سوال کے لیے پہلے 1000 بار اپنی زبان سے اپنے دل سے سوچا جائے
کہ یار میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں علماء سے، فقہا سے، مفتیان کرام سے یا کسی سے بھی، تو کیا یہ پوچھنے کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے، بات سچی ہے، میں یہاں پر ایک اور دو باتیں عرض کر کے پھر آگے بات کروں گا، کیونکہ آج اتوار بھی ہے۔ بعض اوقات سچ کہنا بھی کفر ہو جاتا ہے، سچ کہنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، سچ کہنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کفر۔ اور بعض اوقات جھوٹ بولنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ جگہ ہیں بعض اوقات۔ جب یہاں پر پیچھے ہمارا نکل چکا کہ ابلیس جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نکالا گیا، تو ابلیس کو نکالتے وقت اللہ رب العزت نے فرمایا نکل جا، تو رجیم ہے، مردود ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ یہ جو سب کچھ مجھ پر ہوا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کو مخاطب کرتے، یہ ہمارا پیچھے آیت مبارکہ گزر چکی، کہ اللہ رب العزت کی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو سب کچھ میری غلطی ہوئی، یا جو میں سجدہ نہیں کر پایا، یا جو میں رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا، کہا کہ یا اللہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ بات ٹھیک تھی مگر بات کے اندر بے ادبی تھی۔ سب کچھ ہوتا اللہ رب العزت کی وجہ سے ہے، سب کچھ انسان اس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوتا ہے، مگر بات ٹھیک تھی لیکن اس ٹھیک بات کے اندر بے ادبی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مردود ہے، میری بارگاہ سے نکل جا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض اوقات بات ٹھیک ہو وہ کرنا وہ بھی کفر ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات جھوٹ، اور جھوٹ کی کئی اقسام ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو مسلمانوں کے دل ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، فرمایا اس کا جھوٹ بولنا بھی عبادت بن جاتا ہے، اس کا جھوٹ بولنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے جب سوال کرتے کسی بھی معاملے میں، پوچھتے کہ صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کہتے یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، ہم کچھ نہیں جانتے، جاننے کے باوجود کہتے حضور ہم کچھ نہیں جانتے، حالانکہ جانتے تھے، پتہ ہوتا تھا۔ میرے مصطفیٰ نے حج اکبر کے بعد پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ عرض کی حضور ہم نہیں جانتے، طواف کعبہ کر چکے تھے، سب کچھ کر چکے تھے۔ صحابہ کرام ہمیں یہ تعلیم دے رہے تھے لوگوں کہ جب بھی بڑے سے ملے اپنی زبانوں کو ساکت کر لیں، کف لگا لیں، تالا لگا لیں، جاننے کے باوجود یہ نہیں کہیں۔ بعض اوقات کچھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ اگر غلطی کر لیں تو ان سے پوچھا جائے تو وہ کیسے ٹر کے ذریعے جواب دیتے ہیں، جلدی جلدی، جی کدھر گیا تھا؟ جی میں باہر گیا تھا۔ کیوں کرنے گیا تھا؟ جی فلاں کے لیے گیا۔ یعنی کہ بعض اوقات نہ بولنا یہ ادب ہوتا ہے، اور بعض اوقات بولنا یہ ادب ہوتا ہے، یعنی کہ انسان وہ زبان اختیار کرے، بے شک وہ زبان وہ بات کرنے کے قابل ہے یا نہیں جس کے اندر ادب ہو۔ ادب ہی انسان کو نقطہ عروج تک اور کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی ایک ادب۔ اب آئیے تفسیر کی جانب۔ انہوں نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکیں گے۔ وہ ایک کھانے سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ انہوں نے من کو لیا، بعض نے کہا انہوں نے سلوا کو لیا، بعض نے کہا ان من اور سلوا دونوں کو ملا کے لیا، اور کیونکہ وہ ایک کھانا کافی عرصے 40 سال تک کھاتے رہے۔ یخرج لنا مما فادع لنا ربک، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے۔ یہ تیسری غلطی ہے، فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے کیا کیجئے؟ دعا کیجئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا فادع لنا ربنا، آپ ہمارے رب سے دعا کیجئے، یعنی کہ انہوں نے رب کو بھی اپنا رب نہیں سمجھا، رب کا کہا موسیٰ آپ اپنے رب سے جا کے دعا کیجئے۔ جس طریقے سے انسان بعض اوقات مشکل کے وقت اپنے آپ کو نکال لیتا ہے، کہتا ہے کہ جی فادع لنا، آپ دعا کریں ربک، اپنے رب سے۔ یہ نہیں کہا کہ پیارے موسیٰ آپ ہمارے رب سے دعا کیجئے، یعنی کہ اللہ رب العزت کو، محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یاد کیا جائے اپنے لفظ سے یاد کیا جائے، میرے مصطفیٰ، کیا میرے مصطفیٰ، میرے مولا، میرے خدا، یعنی کہ میرے کے ساتھ اپنائیت ہوتی ہے انسان کا اپنا۔ جب کوئی کہتا ہے نا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، یعنی کہ میں اور میرے مرید میں یہ میں ایک اپنائیت بڑی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یہ ان کا کہنا یہ بھی بے ادبی تھا۔ اسی لیے جب بھی دعا کریں، جب بھی یاد کریں تو یہ یوں کہیں کہ میرے مصطفیٰ، کیا کہیں؟ میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ، میرے حبیب، میرے مولا۔ جب انسان کہتا ہے نا کہ میرے مولا، اس کے اندر بڑی لرزاجت ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ رب العزت سے مانگتا ہے کہ اے میرے مولا،
میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق کی کائنات، میری مشکلوں کو دور کر دے۔ تو یہ جو لفظ ہے میرے اور میں کے اندر، اس کے اندر جو ہے ایک دوسری طرف جائیں تو تکبر ہے، اگر اس طرف جائیں تو عاجزی ہے، انکساری ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، کسی کو میرا کہہ کے ہی مخاطب کیا جاتا ہے، اور میرے کے اندر بڑی محبت اور بڑی پیار ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اور پھر ان کو اتنا پتہ تھا کہ اگر اللہ کا نبی دعا کرے تو وہ دعا کبھی رد ہوتی، وہ دعا کبھی رد ہوتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مصطفیٰ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے تو اجابت چل کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتی تھی۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، قبولیت عرش معلّہ سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتی اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی حضور آپ کہیے ہم سننے کو تیار ہیں، حضور آپ فرمائیے، اب جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں۔ اگر لوگ حضور کو پتھر لگتے قبولیت آ جاتی، حضور آپ کہیے کیا بد دعا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے بد دعا نہیں، دعا ہے ان کو ایمان عطا کر دو، ان کو اسلام دے دو۔ حضور کو کوئی تکلیف دیتا، کوئی حضور کو مصیبت پہنچاتا، کوئی حضور کو دکھ دیتا، میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے، اجابت آ جاتی، عرض کرتی حضور آپ دعا مانگیے، میں قبول ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے نہیں، ان کو اسلام دے دو، ان کے دلوں میں رحم پیدا فرما دو، ان کے دلوں میں اسلام کی چاشنی دے دو۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ ان کو اتنا پتہ تھا کہ اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروائی جائے تو اللہ جلد قبول فرما لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم اولیاء کرام سے، صفحاء کرام سے، بزرگان دین سے، علماء سے دعا کے لیے کس لیے کہتے ہیں؟ سنتا وہ سب کی ہے مگر وہ مانتا پیاروں کی ہے۔ ان کو پتہ تھا بنی اسرائیل کی قوم کو ہماری بھی سن لے گا مگر ہماری مانے گا نہیں، کیونکہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے انہوں نے سکھائی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، کیوں؟ آپ کی زبان میں جلد دعا مقبول ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے ہم یہ کیا چاہتے ہیں، یہ ساگ چاہتے ہیں، گئیے چاہتے ہیں، ککڑی چاہتے ہیں، اور یہ مسور کی دال وبصلہ اور پیاز چاہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے مانگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی چیزیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے اعلیٰ چیز من و سلوہ چھوڑ کے یہ گندی غذا، یہ جو غذا ہے، یہ اس کی طرف تم نے اپنے آپ کو لگا لیا۔ حیرت ہے تمہاری عقلوں پر اور حیرت ہے تمہاری سوچوں پر۔ تم قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس کے بارے میں سوال کرتے ہو جو اعلیٰ کو چھوڑ کر تم ادنا کے بارے میں سوال کرتے ہو؟ یاد رکھیے گا یہاں سے ادنا سے مراد پیاز ہے۔ پیاز کے بارے میں میں ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی بات کو آگے چلاؤں گا۔ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ حضور نبی رحمت جان کائنات، جان جہان کائنات، حسنین کی نانا زہرا کے بابا فرماتے ہیں کہ لوگوں جب کوئی تم بدبودار چیز کھا لو تو مسجد کے قریب نہ آیا کرو۔ مسجد کے قریب فرمایا کہ مسجد میں اگر کوئی بھی نہ ہو تب بھی نہ آیا کرو، کیونکہ مسجد میں اللہ کی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، آپ کی بدبو کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ نسوار کھا کے وہاں پھینک دیتے ہیں، تو کیا کہیں جناب کو، ہم کس جانب جا رہے ہیں؟ آئے مسجد میں ہیں، آئے نماز پڑھنے ہیں، تو یار وہ بدبو والی چیزیں ہم یہاں پھینکتے ہیں، اور پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر پھینک دیتے ہیں۔ عموماً یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اب قرآن مجید ہے کہ من واش روم میں جاتا ہے پانی نہیں چلاتے، تو خدارہ مسجد میں طہارت کے ساتھ خوشبو لگا کے اچھے انداز میں آئیں تاکہ یہاں کر رحمت والے فرشتے آپ کا استقبال کریں۔ تو یہ نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے دے کر کہیں کہ یار اس طرح یہ نہ ہی ہونا چنگا سی، ایک گھر ہی رہندا تھا صحیح سی۔ بعض اوقات کئی ایسے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، کتنی بدبو آتی ہے۔ ایک بندہ پچھلے دنوں میں یہاں پر جرابیں پہن کے آ گیا، تو بہرحال نماز پڑھانا مشکل ہو گئی تھی، وہ کھڑا بھی میرے پیچھے ہو گیا جی، کہنا میں بڑی محبت ہے، میں کہ میں نے بھی بہت محبت ہے لیکن جرابہ لا کے آ۔ تو بہرحال مسجد میں جب بھی آئیں صاف ستھرے خوشبو لگا کے آئیں، یہی قرآن مجید کا ہمیں درس مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی یہ قدر آگے چلتے ہیں، اور پھر یہ ان کا یہ ساگ وغیرہ مانگنا، یہ گہیے مانگنا، یہ ککڑیے مانگنا، اس کے اندر بھی اس لیے تھا کہ یہ چیزیں جو ہے ان کو ادنا اس لیے کہا گیا کہ یہ خراب ہونے والی تھیں۔
مگر من و سلوہ خراب ہونے والا نہیں تھا۔ تو اب ان سے کہا کہ اہبطوا کا مطلب ہوتا ہے اتر جانا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تہیہ جو مقام ہے، میدان ہے، وہ بلندی کی جانب ہو، اور ان سے کہا گیا ہو کہ مصر کسی بھی شہر کو کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد ضروری نہیں کہ صرف مصر کو ہی کہتے ہیں، جس طریقے سے مدینہ ہے، مدینہ کسی بھی شہر کے اوپر بولا جاتا ہے، فیصل آباد کے اوپر بھی، مگر جب کہا جائے مدینۃ المنورہ اس سے مراد وہ مخصوص شہر ہوگا۔ جس طریقے سے میں نے فرعون کے بارے میں پیچھے بتایا تھا کہ فرعون ہر بندے کو بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ اہبطوا، تم اتر جاؤ۔ اس اترنے سے مراد دو چیزیں ہیں، یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ میدان طیہ بلند جگہ پر ہو، کہا کہ تم شہر کی جانب نیچے اتر جاؤ اور وہاں پر جا کر وہ سبزی وغیرہ اگاؤ جو تم کھانا چاہتے ہو، یا اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی اتنی قرب میں رہتے تھے کہ پانی کے چشمے بغیر محنت کے، کھانا تمہیں بغیر محنت کا، اوپر جو ہے بادل کا سائبان تمہاری بغیر محنت کے، اب یہ سارا کچھ ہے، لہذا تو اب تم رسوائی میں نیچے اتر جاؤ۔ اور پھر جب وہ یعنی کہ ان سے کہا گیا کہ نیچے اتر جائے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر دو چیزوں کو مسلط کر دیا گیا، ایک ذلت کو اور ایک رسوائی کو۔ یہ ذلت اور رسوائی بعض نے فرمایا کہ یہ ہم مترادف الفاظ ہیں، اور بعض نے کہا کہ ذلت اور رسوائی اس جگہ پر ذلت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عزت ہی نہ ہو۔ ان کی دیکھیے، یاد رکھیے کہ ان کی بہت بڑی عزت تھی، یہ علاقے کے بڑے امیر کبیر اور امراء تھے، یہ کو بنی اسرائیل عام قوم نہیں تھی، بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے بادشاہ گزرے تھے، اور بنی اسرائیل کی قوم کے اندر اتنا سونا تھا جتنا سونا قارون اور شداد کے پاس بھی نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کے پاس بہت بڑی سمجھدار بڑی اوقلا والی قوم تھی، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا ذلت والمسکنہ، تمہارے لیے ذلت اور رسوائی ایسی ہے تم ہمیشہ جہاں بھی جاؤ گے تم ذلیل ہوگے۔ آج یہی وجہ ہے کہ یہود قوم جو ہے وہ خاص کر کے وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا مقدر رہتی ہے۔ وقتی طور پر ان کی کہیں تھوڑی بہت بادشاہی آ جائے، تھوڑی دیر بعد وہ ان کا تختہ الٹ جاتا ہے۔ یہ آپ ان کی مثالیں یہ ہمارے یعنی کہ تاریخ کے اندر بڑی بڑی ہیں کہ جب یورپ نے یہود کو نکالا تھا تو پچھلے یہ تقریباً 50-60 سال پہلے کی بات ہے، میگزین میں بھی چھپا تھا، تو یہ جناب جہاز لے کے سمندر میں پھرتے رہے، کسی ملک نے ان کو پناہ تک نہیں دی تھی۔ یہود کو اتنی ذلت اور رسوائی والی یہ قوم ہے یہ، اور ذلت اور رسوائی اس بات کو کہتے ہیں کہ جو اپنی بات پہ کبھی پورا نہ اترے۔ یہودی کبھی اپنی بات پہ پورا نہیں اتریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ رب کے قرآن نے فرمایا یہ ذلیل اور رسوا ہے۔ اب یہودی جب ذلیل اور رسوا ہیں تو ان میں سے بعض ایسے بھی مسلمان بھی ہیں جو ذلیل اور رسوا ہیں، جو اپنی زبان پر کبھی پورا اترتے نہیں ہیں۔ میں 5 منٹ میں آیا، میں 2 منٹ میں آیا، بس آپ چلیں تو میں تھوڑے مگرے، آپ کے پیسے جو ہے نا میں یکم سے پہلے دے دوں گا، پھر وہ یکم جناب وہ کبھی نہیں آتی۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، ہمیں اپنی بات کے اوپر پورا اترنا چاہیے۔ جو بات کے اوپر پورا نہیں اترتے وہ ذلیل اور رسوا قوم بن جاتی ہے، اور ذلت اور رسوائی دنیا سے نہیں ملتی بلکہ اللہ رب العزت اپنے عرش معلی سے عطا فرماتا ہے، اور رب جس کو ذلیل کرتا ہے پھر اس کو دنیا میں عزت ملتی نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر رب کسی کو عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگر رب کسی کو ذلیل کر دے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ رب ہی ہے جو عزت دینے والا ہے، جو ذلت دینے والا ہے۔ جب بھی اس سے مانگے اس کے حضور عزت مانگے، کیونکہ وہ جسے عزت دے دیتا ہے اسے دنیا جھکا نہیں سکتی، جسے وہ جھکانا چاہے دنیا اسے بلند نہیں کر سکتی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور فرمایا کہ تم اب اس حال میں لوٹ جاؤ کہ تم اللہ کے غضب کے ساتھ ہو، تمہارے اوپر اللہ کا قہر ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اب ان کے 2 عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ غضب کیوں ہوا، یہ ذلت اور رسوائی کیوں ہوئی؟ 2 وجہ سے ہوئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آیات کا انکار کیا۔ آیات کے انکار سے کیا مراد ہے؟ آیات کے انکار سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ان کو کوئی حکم سناتے، سننے کے بعد وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ حکم کو نہ ماننا یہ حکم کا انکار ہوتا ہے، حکم کو نہ ماننا حکم کا انکار ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ یہاں پر کیا کرتے، وہ ان آیات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈال لیتے تھے، یعنی کہ وہاں پر اگر کوئی سختی آ رہی ہے اس کو بدل لیا، کوئی پابندی آ رہی ہے تو اس کو بھی بدل لیا۔ وہ اس انداز میں اپنی زندگی گزارتے تھے، آیات کو اپنے مطابق من گھڑت کر لیتے۔ غریب کوئی کام کرتا تو اس کے لیے اور حکم ہوتا، امیر کو کرتا تو اس کے لیے
اور حکم ہوتا، اس سے مراد یکفرون بآیات اللہ، اور یہاں سے مراد یہ بھی ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگر ان کو کسی بات کا حکم دیتے تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے، ڈٹ جاتے، نہیں جی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ وہ قوم ہے یکفرون بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ انکار۔ اور پھر آگے دوسرا ظلم کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اچھا، بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیا اس قوم نے، مگر ان کو خود بھی نہیں پتا تھا ہم کس لیے شہید کر رہے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 70 انبیاء کو شہید کر دیا تھا۔ کتنے انبیاء کو؟ ایک دن میں۔ اور پھر ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا کسی عورت کے اوپر دل آ گیا، تو عورت نے کہا کہ اگر آپ نعوذ باللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن اتار کے تھال میں رکھ کے میرے پاس لے آئیں تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ تو اس بادشاہ ظالم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن اتار کے تھال میں رکھ کے اس عورت کو پیش کی تھی۔ تو یہاں پر اور پھر یہ بڑے بڑے یعنی کہ کئی ایسے بھی تھے انبیاء کرام کہ جن کو بھوک اور پیاس، ان کے اوپر پانی، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، روشنی بند کر دی، وہ اندھیرے میں ہی رہ گئے اور وہ اندھیرے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی نبیوں کو ذکر کیا گیا، تمام مفسرین نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے جہاد نہیں کیا تھا، جنگ نہیں کی تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو جنگ کا اذن ہی ان پر فرض نہیں کیا تھا، جہاد ان کے اوپر صرف تبلیغ فرض تھی۔ تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں شہید کا بھی ایک مقام مرتبہ ہے، شہید کا بھی ایک جو ہے رتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کو شہید کا مرتبہ اور رتبہ عطا فرمایا تھا۔ اور پھر ان کے اوپر بڑے بڑے ظلم و ستم کیے گئے۔ اب نبیوں کی بات ہے تو میں اس طرح زیادہ میں کھول کے بیان نہیں کرتا کیونکہ یہ بھی بے ادبی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کے ہاں انہوں نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور شہادت کا مرتبہ جنہوں نے دیا جو ظالم تھے بغیر حق، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ان کو کیوں قتل کر رہے ہیں، ان کو کیوں شہید کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ انسان کسی سے لڑائی کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے یار میں کیوں لڑائی کر رہا ہوں، تو وہ شہید کر دیتے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ان کو کیوں شہید کی، بس انا میں آئے تو شہید کر دیا۔ بس وہ صرف بادشاہ کی میں نے مثال دی، وہ عورت کے کہنے پہ ان کو شہید کر دیا۔ اسی طریقے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں، یعتدون ہیں، عصو ہیں۔ عصو کہتے ہیں غصاخی کو، نادانی کو، یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔